اسرائیل ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جادو اور جنات کی مدد لی۔ I'm disappointed in President Putin کیا because ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں؟ کیا فرق ہو کر سینیٹر بننے والے ہیں؟ آج کے ویلاگ میں یہی وہ خبریں ہیں جن پہ ہم نے تبصرہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں چودھری خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکرا ایکسکلوسیو۔ اس وقت سب سے پہلے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین جنگ پر معاہدہ نہ ہوا تو روس پر بھی امریکہ کی نظریں ہیں کہ پھر روس پہ امریکہ کیا کرے گا، روس کے حوالے سے کیا کرے گا، کیا سخت کوئی قانون جو ہیں وہ روس پہ لاگو کر دیے جائیں گے، پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ تو امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے جاری رہنے کی صورت میں روس پر سخت معاشی پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 50 روز کے اندر یہ روس اور یوکرین کی جنگ ختم نہ ہوئی تو میں 100% جو ٹیرف ہے وہ لگا دینا ہے میں نے روس پہ، کیونکہ روس نے مجھے مایوس کیا ہے۔ اور پھر بھی ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور ہر جگہ پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو کیش جب کراتے ہیں تو ساتھ پاکستان اور بھارت کی جنگ کا حوالہ ضرور دیتے ہیں، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کا جو ہے وہ میں نے بندوبست کیا تھا، اور ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ بندی ہم نے کرائی ہے، اور تجارت کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں نے کم کرائی ہے، اور ساتھ کہا کہ دونوں ممالک کے رہنما جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، لیکن روس سے میں خوش نہیں ہوں۔ ساتھ یہ بھی کہا، اور ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ روس کے جو صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، ان سے جب میں نے بات کی، امن کی اور جنگ بندی کی، تو اس کے بعد جو میزائل ہیں رشین میزائل وہ آ کے یوکرین میں گرنے شروع ہو گئے۔ تو یہ کیسی جنگ بندی کی طرف ہم جا رہے تھے کہ جس کا روس نے جواب اس طرح دیا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس اتنا زبردست ملک ہے، لیکن اتنا زبردست ملک ہونے کے علاوہ ان کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ ان کی قیادت کیا کر رہی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جواب دیا کہ جناب پاکستان والے پاس سے منہ کر کے جناب فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ بھارت اور پاکستان کے جو زبردست لیڈر ہیں، تو یہ بات انہوں نے جناب کی ہے۔ اور ایک بہت بڑی جو ایک خبر ہے وہ میری نظر سے جب گزری تو میں بھی حیران ہوا کہ بنیامین نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہیں اس وقت اسرائیل کا، تو اس کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ جناب آیا ہے ایران کی طرف سے، اور معروف صحافی ہیں ان کی طرف سے آیا ہے، ترجمان ہیں جو اخبار پاسداران انقلاب کا، انہوں نے حوالہ بھی دیا، اپنے لوگ خبر نہیں دی، انہوں نے جوان اخبار کے سابق ایڈیٹر ہیں عبداللہ گنجی صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ اسرائیل جنگ ایران جنگ جو تھی اس کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے بنیامین نیتن یاہو، اس نے مبینہ طور پر جادو، ٹونے، جنات اور مافوق الفطرت ارواح کی مدد حاصل کی ہے۔ عبداللہ صاحب مزید فرما رہے ہیں، ایک ٹویٹ کیا انہوں نے، اور ٹویٹ میں لکھا انہوں نے کہ جنگ کے دوران تہران کی سڑکوں پر یہودی علامتوں والے تعویذ اور عجیب و غریب کاغذی ٹکڑے ملے جنہیں ممکنہ طور پر روحانی حملوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ غزہ جنگ کے آغاز کے وقت ایسی اطلاعات بھی لیک ہوئیں جن کے مطابق نیتن یاہو کی ملاقات جو ہے وہ بعض جادوئی ماہرین سے ہوئی تھی، اور اس بیان پر جو موساد فارسی ہے ان کی آفیشیل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے طنزی رد عمل بھی آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ منشیات کا استعمال اور جنوں سے باتیں کرنا کسی ملک کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں اسرائیلی عہدیدار ولید گدبان جو ہیں انہوں نے موساد کی پوسٹ کو ری شیئر بھی کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جن بوت تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جن کے حوالے سے ہمارے ہاں لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، کہ اسرائیل اپنی اسی روش پہ قائم ہے، فلسطینیوں کے اوپر ظلم اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہے، دنیا نے اسی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، خاص طور پہ مسلمان
مسلمان ملکوں نے اور ہماری جو مسلمانوں کی تنظیم ہے OIC اس نے بھی بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور ابراہیم ایکارڈ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا جائے ساتھ ساتھ, تو اس حوالے سے جو امت مسلمہ کے حوالے سے جو بعض ممالک ہیں ان کو بھی ضرور کہا گیا ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے اس بات کی تردید آئی ہے کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر امریکہ کی طرف سے نہیں ہے کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے, یعنی کہ جو اسرائیل ہے اس کو ایک ملک تسلیم پاکستان کرے گا, ایسی بات بالکل نہیں ہے. پاکستان اس بات کی تردید کر دی. اچھا, ایک اور خبر, ایک تاجی کھوکر بڑے مشہور ایک سماجی رہنما, ان کے بیٹے ہیں فرق کھوکر, ان کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی تھیں. میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ جناب سینیٹر بننے جا رہے ہیں, اور سینیٹر بھی وہ ایک خاص جماعت کے بننے جا رہے ہیں, اور وہ خاص جماعت جو ہے وہ بڑی زبردست اپنی صورت رکھتی ہے پبلک میں. خیبر پختونخوا میں اس کی بہت زیادہ جڑیں ہیں, اور ان کے جو لیڈران ہیں اس جماعت کے وہ, اور جو اپنا PTI کے موجودہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈا پور کا علاقہ بھی ایک ہے. جناب آپ صحیح سمجھیں, میں بات کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی JUI فے کی. تو اس حوالے سے جو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے رد عمل آیا ہے, یہ جو خبریں چل رہی تھیں فرق کھوکر کے حوالے سے کہ جناب وہ سینیٹر بن رہے ہیں JUI فے کی طرف سے, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے. تو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ان کی ہوئی جناب, اور شیک ہینڈ بھی اچھے طریقے سے, اور انہوں نے پارٹی جوائن کی ہے فرق کھوکر نے JUI فے, اور اس پہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ تاجی کھوکر کے بیٹے فرق کھوکر کو سینیٹ کا ٹکٹ دینے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں. ایک بیان انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی میں شامل ضرور ہوئے ہیں, لیکن سینٹ الیکشن چونکہ خیبر پختونخوا سے ہو رہے ہیں اور فرق کھوکر کا تعلق وہاں سے نہیں ہے, اس لیے وہ ان انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے. انہوں نے کہا ہے کہ فرق کھوکر پارٹی میں ضرور شامل ہوئے ہیں لیکن سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. یہ بات آئی ہے جناب سامنے JUI فے کی طرف سے. تو یہ جو خبریں تھیں جو فوری آپ کو بتانی تھیں, چھوٹا ویلا کرنا تھا, وہ میں نے کر لیا. مجھے اجازت ہے, انشاءاللہ اگلے ویلا میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.